ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو اختیار دیا اس بات کا کہ چاہے وہ اللہ کی بات مانے چاہے نہ مانے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اتنا اختیار دیا. جو چاہے یہ انسان کرے اس کا اختیار انسان کو دیا، اور اسی اختیار کی بنا پر یہ انسان اگر دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ انسان جب اللہ کی بات کو مان کر زندگی نہیں گزارتا تو پھر انسان کے لیے اللہ نے جہنم کی آخرت کی سزائیں تیار رکھی ہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتا اپنے ان برے کاموں سے. اور اللہ نے یہ نظام ایسا دیا کہ یہ انسان جو کوئی بھی عمل کرے اس کا بدلہ اللہ دیتا ہے. اچھا عمل کرے اچھا بدلہ، برا عمل کرے برا بدلہ. یہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. اور وہ بدلہ اللہ آخرت میں دیتا ہے. لیکن زندگی کے اندر اللہ ان کاموں کے اثرات انسان کی اس دنیا کی زندگی میں ظاہر کر کے چھوڑتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. گناہ کرتا ہے تو اس کا توبہ نہ کرے تو اس کا گناہ آخرت میں بدلہ آخرت میں. گناہ کرتا ہے اس کی زندگی پر اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے. یہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال کا اثر بھی اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. دنیا کی زندگی، اجر آخرت میں. ان دو لفظوں کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک ہے اجر، ایک ہے اثر. اجر آخرت میں. اعمال کا اجر و ثواب دنیا میں چاہنا بھی نہیں چاہیے، اللہ نے منع کیا. اعمال کا اجر دنیا میں نہیں چاہیے. اللہ ان نیک اعمال کا اثر البتہ دکھاتا ہے زندگی کے اندر. اللہ نے ہمیں سمجھایا ہمیں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب آخرت میں ہی طلب کرنا چاہیے کہ اللہ آخرت میں اس کا اجر و ثواب دے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. یہ انسان دنیا میں کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کا پھل چاہتا ہے نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کے پھل میں اور زیادہ اضافہ کر کے دیتے. لیکن ومن کان یرید حرث الدنیا، جو بندہ اپنے نیک اعمال کا پھل دنیا میں چاہتا ہے، بدلہ دنیا میں چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے نؤتہ منہا، ہم اس میں سے کچھ اس کو دے دیتے. نؤتہ منہا، اگر اپنے اعمال کا پھل
نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں چاہے تو ہم اس کو دے دیں گے. نؤتیہ منہا، یہاں علماء جانتے ہیں تفسیر پڑھنے والے کہ من تبعیض کے لیے نؤتیہ منہا، ہم اس میں سے اس کو کچھ دے دیں گے. بہت بھی دے دے اللہ تب بھی وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا ہے. لیکن انسان اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں چاہے، اللہ کہتا ہے نؤتیہ منہا، ہم اس کو دے دیتے. لیکن خطرناک بات یہ ہے آگے اللہ نے کہا ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. جس کام کے لیے تم نے کیا تھا دنیا میں وہ ہو گیا. یہاں تک کہ یہ انسان اگر دنیا میں بڑے اچھے اچھے کام بھی کرے صرف دنیا کی خاطر، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قاری کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک سخی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ قاری کہے گا اللہ میں تو قرآن پڑھتا تھا، میں جہنم میں؟ اللہ کہیں گے ہاں اس لیے پڑھتے تھے تاکہ لوگ کہیں واہ 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 کتنا بڑا قاری. تو وہ کہہ چکے دنیا میں تم نے لوگوں کے لیے کیا، آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں. ایک شہید کو جہنم میں ڈالا جانے لگے گا، کتنا بڑا مرتبہ شہید کا. وہ کہے گا میں نے تو جان لگا دی. اللہ کہتے ہیں ہاں تم نے اس لیے جان لگائی تھی تاکہ لوگ کہیں واہ واہ کتنا بہادر تھا. لوگ کہہ چکے تمہاری نیت وہ تھی. سخی کو جہنم میں ڈالا جانے لگے گا، وہ کہے گا میں نے تو اپنا سارا مال لگا دیا. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے بہت بڑا. تو لوگ کہہ چکے اب جہنم میں جاؤ. اس لیے انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہنا چاہیے، آخرت میں اللہ اس کا عمل کا بدلہ دے گا. لیکن اللہ انسان کے اعمال کا اثر، اچھے اعمال کا اور برے اعمال کا اثر اللہ دنیا میں انسان کی زندگی میں ظاہر کر کے دکھاتا. گناہوں کے اثرات پر تو پوری کتاب لکھی ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، الدواء الشافی. اب اس کا ترجمہ بھی اردو میں مل جاتا ہے، الدواء الشافی. کس کس گناہ کا کیا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. لیکن آج کا موضوع ہے کہ نیک اعمال کے اثرات کیا. یہ انسان قرآن مجید پڑھتا ہے، صرف تلاوت کرتا ہے، اس کا اثر اس کی زندگی میں دنیا میں ظاہر ہوتا ہے. انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کے گھر کے در و دیوار پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، گھر والوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں دنیا میں. انسان نماز پڑھتا ہے، اس کا اجر و ثواب آخرت میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا کہ نماز انسان پڑھے تو انسان کی زندگی میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. انسان قرآن مجید پڑھے تو اس کی زندگی میں کیا اثر ظاہر ہوتا ہے، اس کی اپنی زندگی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے. قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنگ کو کیسے صاف کرے؟ فرمائے بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے موت کو زیادہ یاد کرے. یہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، دل کا زنگ صاف ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ تلاوت کلام پاک کا یہ اثر دنیا میں ظاہر، اس انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. ثواب تو ملتا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، الف لام میم پڑھا 30 نیکیاں. آخرت میں زندگی میں اس انسان کے دل کا زنگ صاف ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دل کا زنگ کسی نے محسوس کرنا ہو، اپنے دل کا زنگ بہت آسان. پتہ نہیں کیا آج کل میرا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پہلے میں بہت پڑھا کرتا تھا. پتہ نہیں آج کل میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. آج کل سود کا پیسہ لینے کو دل کرتا ہے، دوسرے کا مال چھیننے کو دل کرتا ہے، دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کا دل کرتا ہے. یہ دل پر زنگ لگا ہوا ہے. یہ انسان خود محسوس کر سکتا ہے کہ میرے دل پر زنگ لگا ہوا. جب انسان کو گناہ میں مزہ آئے
اور نیکی سے دل اچاٹ ہو تو اس کا دل کے اوپر زنگ لگا ہوا، اور اس کا علاج قرآن مجید کی تلاوت۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت کیجیے، دل کا زنگ صاف ہوگا۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کو دوسرے کا مال کھا کے کبھی مزہ نہیں آتا، جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کو حرام مال کھا کے مزہ نہیں آتا، جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ نماز پڑھے بغیر بے چین ہو جاتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے۔ دل صاف ہونے کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، اور یہ دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کر، اللہ کا ذکر کر۔ یہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، گھر کے در و دیوار پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، گھر والوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس دنیا کی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہم الملائکہ، فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، ان گھر والوں پر سکون نازل ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ صرف تلاوت کلام پاک کا اثر ہے، گھر کے در و دیوار پر ظاہر ہوتا ہے۔ آج ہر انسان چاہتا ہے میرے گھر پہ اللہ کی رحمت ہو، ہر انسان چاہتا ہے میرے گھر میں سکون ہو، کاش اس گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آئیں، بچوں کی بھی، بچیوں کی بھی، ماں باپ کی بھی۔ اب آپ خود سمجھ گئے ہوں گے اگر قرآن کی آوازیں نہ آئیں، کچھ اور آوازیں آئیں جن کو اللہ نے منع کیا ہے، ظاہر اللہ کی رحمت دور ہو جائے گی، تو سکون نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ ہاں، قرآن کی آوازیں آئیں گی، تلاوت کی آوازیں آئیں گی، انشاءاللہ وہاں گھروں میں سکون ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی۔ پابند کیجئے بچوں اور بچیوں اپنے آپ کو، بیوی بچوں کو پابند کیجئے قرآن مجید کی تلاوت، ذرا سی اونچی آواز۔ یہ انسان نماز پڑھتا ہے نا، نماز کا اجر و ثواب اللہ آخرت میں دے گا، لیکن نماز کے اثرات انسان کی زندگی میں ظاہر اللہ کر کے چھوڑتا ہے۔ آخرت میں ثواب ملے گا نماز کا۔ میں نے آج موضوع یہ رکھا ہوا ہے، ہر نیک عمل کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت اور اس کا ترجمہ پڑھیے گا، نماز کا کیا اثر ہوتا ہے، کیوں ہم اپنے بچے اور بچیوں کو نماز کی طرف لگائیں۔ ہمارے ذہنوں میں موجود اپنے بچے اور بچی، خاص طور پر نوجوان بچے اور بچیوں کے بارے میں ایک تلخ سوال ہے، اس کڑوے سوال کا جواب 21واں پارہ پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف نازل کی گئی، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان الصلاۃ، خالق خود کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے، کسی انسان کی ریسرچ نہیں ہے، جس نے نماز فرض کی وہ خود کہہ رہا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی و برائیوں سے روکتی ہے۔ روکنے والا اللہ، لیکن وہی اللہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہاں تنہا میں جو ہیا ضمیر ہے نا وہ راجع ہے، مؤنث صیغہ ہے، یہ راجع ہے صلاۃ کی طرف۔ ان الصلاۃ تنہی، یہ نماز روکتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ نماز بے حیائی و برائیوں سے روکتی ہے۔ میں نے کہا بہت کڑوا سوال ہے آج ماں باپ کے ذہنوں میں، ہم اپنے بچے اور بچیوں کو بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے روکیں؟ صرف ایک جواب، نماز پڑھنے میں لگا ہے، 5 وقت نماز پڑھے، یہ نماز ان کو روکے گی بے حیائی و برائیوں سے۔ میں نے کہا بہت کڑوے سوال کا جواب ہے۔ آج ماں باپ کی نیندیں حرام ہوئی بھی ہیں، وہ ماں باپ جو بہت زیادہ دیندار نہیں ہیں، بس کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی جمعے کی، کبھی اپنی زندگی گزر گئی جیسی گزرنی تھی، لیکن جب اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کا دامن داغدار نظر آتا ہے اس وقت کہتے ہیں کاش ہماری نوجوان نسل
بے حیائیوں برائیوں سے بچ جائے، اس وقت دل کڑھتا ہے ماں باپ کا، اور اس کا علاج نماز کے اندر خالق نے بتایا۔ ایک صاحب نے جمعے کی نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگے آج آپ نے موضوع پر اچھا خاصا اصرار کیا ہے کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، لیکن مجھے تو نہیں روکتی۔ اب اللہ کا بندہ اگر یہ کہتا کہ فلاں نماز پڑھتا ہے برے کام بھی کرتا ہے تو اس کا کچھ اور جواب دیا جاتا، وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، نہیں مطلب یہ کہ نماز بھی پڑھتا ہوں اور مجھ سے گناہ کے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ سوال سن کر میں بھی تھوڑا سا کانپا تھا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، بندہ میرے سامنے کہتا ہے نہیں روکتی، مجھے نہیں روکتی۔ ان صاحب سے فوراً پوچھا، یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی سنا ہے نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی، ہمیں تو نہیں روکتی۔ ان صاحب سے فوراً پوچھا آپ نے آج جمعے کی نماز پڑھی؟ کہتے جی جمعے کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی۔ میں نے عرض کیا اچھا یہ آپ نے جتنی دیر خطبہ ہوا جتنی دیر نماز پڑھی تو آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کون کون سے بے حیائی کے کام اور برے کام کیے؟ توبہ 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 توبہ، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے جمعہ پڑھتے میں نے کوئی بے حیائی کا کام برائی کا کام نہیں کیا۔ میں نے کہا اتنی دیر تو روک لیا نا نماز نے بے حیائی برے کام سے، اتنی دیر تو روک لی۔ اور یہ میرا جواب نہیں ہے، یہ مشہور تفسیر ہمارے سارے علماء نے پڑھی ہوتی ہے، تفسیر جلالین، اس میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جب یہ آیت 21 پارے کی پہلی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں تو وہاں لکھتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ای فی حالت الصلاۃ، ای فی حالت الصلاۃ، یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، ای فی حالت الصلاۃ یعنی جب تک بندہ نماز کی حالت میں ہوتا کم از کم اس وقت تک تو روکتی۔ اور یہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اتنا وقت یہ بے حیائیوں برائیوں سے لازمی طور پر روکتا ہے، نماز روک کے چھوڑتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نماز روکتی، جتنی دیر نماز پڑھتا ہے نماز روکتی ہے اس کو بے حیائی برے کاموں سے۔ 5 وقت نماز پڑھے گا اتنی دیر تو روکے گا۔ اور یقین جانے جو نوجوان یا جو بندہ یہ سمجھتا ہو میں گناہوں سے بہت کم بچ سکتا ہوں، وہ 5 وقت نماز شروع کر دے پڑھنا، وہ 5 وقت اپنے صرف بدن کو اور کپڑوں کو پاک رکھنے کی فکر کرے گا تو میں نے نماز پڑھی، 5 وقت صرف بدن اور کپڑوں کو پاک رکھنے کی فکر کرے گا، اللہ صرف اس وجہ سے اس کو سینکڑوں گناہوں سے بچائے گا۔ میں نے بڑے مہذب انداز میں بات کی، سینکڑوں گناہوں سے اللہ بچا لے گا صرف اس وجہ کہ میرے بدن پاک رہے کپڑے پاک رہے۔ سردی کے موسم میں کون بار بار بدن پاک کرے کپڑے پاک؟ اس نماز نے کتنے گناہوں سے انسان کو بچایا۔ یہ نماز کا اثر کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، یہ اللہ انسان کو نماز کا اثر اللہ دنیا میں دکھاتا ہے۔ یہ انسان دنیا کے اندر بعض کاموں کو بہت معمولی سمجھتا ہے، لیکن ان کاموں کا اثر بھی انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ انسان رشتوں کو جوڑنے کی فکر کرتا ہے، رشتہ داروں کو نبھانے کی، ان کے رشتے نبھانے کی فکر کرتا ہے۔ یہ انسان رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے جسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلہ رحمی کا معنی رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو توڑنے کا بھی اثر اللہ دنیا میں ظاہر کرتا ہے، رشتوں کو جوڑنے کا اثر بھی اللہ دنیا میں ظاہر کرتا ہے۔
حدیث قدسی ہے، جامع ترمذی میں موجود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقت الرحم من الرحمن، میں نے رحم کو، رحم کہتے رشتہ، آپ کے صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑ دو، رحم کا معنی رشتہ. خلقت الرحم من الرحمن، میں نے لفظ رحم کو، راحامی، اس کو میں نے رحمان سے پیدا کیا. خلقت الرحم من الرحمن، میں نے رحم کو رحمان سے پیدا کیا ہے. پھر اللہ نے آگے کہا حدیث قدسی فمن وصلها وصلته، جو رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے اللہ کہتا ہے میں بھی اس کو جوڑ کے رکھتا ہوں. ومن قطعها بتته، اور جو رشتوں کو توڑ کے رکھتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھتا ہوں. دنیا میں تنہا رہ جاتا ہے، مولانا میں بالکل تنہا ہو گیا، مجھ کو پوچھتا کوئی نہیں، بیمار ہوا مجھے کوئی پوچھتا کوئی نہیں، میرے تو کوئی کام بھی نہیں آتا. جس انسان کی کیفیت ہوتی ہے جب انسان رشتوں کو جوڑنے کی فکر نہیں کرتا. اور جب انسان رشتوں کو جوڑنے کی فکر کرتا ہے پھر اللہ کیا کرتا ہے اس انسان کی زندگی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وَلْيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رشتوں کو جوڑنے کی فکر کیجیے، اس کا اثر انسان کی زندگی میں کیا ظاہر ہوتا ہے. من احب ان یبسط له فی رزقه، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، وَيُنْسَأ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی زندگی میں اضافہ ہو. ہر انسان کی چاہت ہے میرے رزق میں اضافہ ہو، میری زندگی میں اضافہ ہو، ہر ایک کی چاہت ہے. لیکن اللہ نے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. من احب ان یبسط له فی رزقه وَلْيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، جو شخص چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، میری عمر میں اضافہ ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ رشتوں کو جوڑنے کی فکر کیا. جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے. ممکن ہے کسی صاحب کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جی رزق تو لکھا گیا، انسان جب پیدا ہونے لگتا ہے روح اس کے جسم میں پھونکی جاتی ہے تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، وہ شقی ام سعید، سب کچھ عمر وغیرہ سب لکھ دی جاتی ہے. اضافہ کہاں سے ہوگا؟ وہ تو لکھا ہوا پہلے سے. تو بعض محدثین نے پھر یہی لکھا ہے اس حدیث کی تشریح میں کہ اس سے مراد خیر و برکت ہے، اس سے مراد خیر و برکت ہے. اس کی زندگی میں خیر و برکت ہو جاتی ہے، اس کی عمر میں خیر و برکت ہو جاتی ہے. اور ایک محدث نے تو اس حدیث کی تشریح میں کھل کے لکھا کہ نہیں، اضافہ ہوتا ہے، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور سوال آپ کے ذہنوں میں موجود ہے کہ وہ تو طے ہو چکا، اس میں اضافہ کہاں سے؟ تو محدث نے جواب دیا کہ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس کی عمر اتنی، لیکن یہ چونکہ صلہ رحمی کرے گا اس لیے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا گیا. اس کا رزق اتنا، لیکن یہ زندگی میں صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر میں اضافہ کر دیا، اس کی رزق میں اضافہ کر دیا. یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. یہ انسان آج رشتوں کو جوڑنے کی فکر کرے، اپنے بہنوں بھائیوں اپنے رشتوں کو جوڑنے کی فکر کرے، رشتوں کو توڑنے سے بچنے کی فکر کرے گا، اس کے رزق میں اللہ اضافہ کر کے دے گا. اس دنیا میں اس عمل کا اثر دنیا میں ظاہر ہوگا، اس کی عمر میں اضافہ ہوگا. انسان جوانی میں کوئی کام کرتا ہے اچھا کام، اس کا اثر اس کے بڑھاپے میں ظاہر ہے، اللہ کر کے دکھاتا. جامع ترمذی کی حدیث ذہن میں رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکرم شاب، نوجوانوں کو یہ حدیث بڑے غور سے سننی ہو.
ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ شابا عند سنہ من یکرمہ. دیکھیے گا جوانی میں اچھا کام انسان کرے اللہ اس کا اثر اس کے بڑھاپے میں ظاہر کر کے دکھاتا. ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ، جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرتا ہے اپنی جوانی میں، جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، قید اللہ شابا عند سنہ من یکرمہ، اللہ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی عزت کرتا ہے. مکافات عمل، مکافات عمل. یہ حدیث سبق میں گزری ترمذی شریف کے سبق میں. ہمارے جو نوجوان معاشرے کے طلباء یہ بڑے تیز ہوتے، ذہن ان کا بڑا تیز ہوتا ہے. ایک چٹ آ گئی استادی آپ نے جو بھی حدیث پڑھائی ہے کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے تو اللہ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی عزت کرتا ہے. یہ اثر تو ظاہر ہو گیا، لیکن اس سے ایک اور اثر بھی ظاہر ہوا ہے، ایک اور بات بھی نکتے کی معلوم ہوئی. وہ چٹ میں لکھا ہوا تھا. دیکھیے طالب علم کا ذہن کہاں جاتا ہے، کتنا کمال کا ذہن ہوتا ہے. لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے تو اللہ اس نوجوان کو لمبی عمر دیتا ہے، کیونکہ یہ بوڑھا ہوگا تو پھر نوجوان مقرر ہوگا. انسان کے نیک اعمال کا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، اللہ انسان کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے. اثر اجر و ثواب آخرت میں. بعض دنیا کے معمولی کام کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ اس کے اثرات انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے. ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے، کھانا بھی کھلاتے، کبھی کبھی ہدیہ تحفہ بھی دے دیتے. عام معمول کی باتیں. ان عام باتوں کے، ان عام اچھے کاموں کے بھی اثرات اللہ کیا دکھاتا ہے دنیا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ صحابہ سے، افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ، آج کل اس کی بڑی ضرورت ہے. ایک وہ ناراض، ایک وہ ناراض، ایک وہ ناراض، بھائی ناراض، بہن ناراض، کبھی ماں باپ ناراض، کبھی بیوی ناراض. اس نفرت کو کیسے ختم کرے، اس نفرت کو محبت میں کیسے تبدیل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخے سکھائے. افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں تم کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے. صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور، کیوں نہیں. فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. اس سے نفرت ختم ہو جاتی، ناراضگی ختم ہو جاتی. اور ایک اور حدیث جامع ترمذی اور صحاح ستہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، گفٹ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تحادوا تحابوا. آگے بڑا مزیدار جملہ ہے جامع ترمذی کے اندر کسی حدیث کے آخر میں، تحادوا تحابوا فإن الهدیۃ تذهب الضغائن، تم ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، کیونکہ ہدیہ تحفہ ایک پرانے غصہ جو اندر ہوتا ہے، پرانا غصہ، کینہ، بغض، اس کو نکال کر باہر رکھ دیتا. ہدیہ دے کر دیکھیں. جس بندے کا کوئی رشتہ دار ناراض ہو، بیوی ناراض ہو، بیوی سے شوہر ناراض ہو، کوئی دوست ناراض ہو، 3 کام شروع کر دیجیے. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں اعمال کا اثر دنیا میں اللہ ظاہر کر کے چھوڑے گا، آخرت میں ثواب ملے گا. نمبر 1، جو ناراض ہو نا اس کو سلام کرنا شروع کر دے. جواب نہ دے کوئی بات نہیں،
سلام ضرور کریں. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفرت ختم ہو جائے گی، محبت آ جائے گی دنیا. ایک دوسرے کو کھانا کھلائیے، محبت پیدا ہوگی، نفرت ختم ہوگی. ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیجیے، نفرت ختم ہوگی، محبت آئے گی. اس دنیا میں اللہ نیک اعمال کے اثرات دکھاتا ہے. کبھی کبھی ہم نیک عمل کا اجر اور اس کا اثر کبھی کبھی ہم الجھ جاتے ہیں. ایک عمل کا اثر ہوتا ہے، ایک اجر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی الجھتے ہیں. جیسے یہ کہا جائے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، حدیث کا مفہوم. صدقۃ رد البلا، یہ تو حدیث نہیں ہے لیکن مفہوم ہے حدیث کا. صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بری موت دور ہوتی ہے. تو صدقہ انسان کرتا ہے، مصیبت ٹل جاتی. صدقہ اس لیے کیا تھا کہ مصیبت ٹل جائے. اس صدقے کا ثواب آخرت میں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ بندہ الجھتا ہے. میں نے تو اس لیے صدقہ دیا تھا تاکہ مصیبت ٹل جائے، وہ مصیبت ٹل گئی، اب اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ 2 رکعت صلاۃ الحاجت انسان پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے اس لیے تاکہ میری یہ ضرورت پوری ہو جائے. 2 رکعت پڑھی، اللہ سے مانگا، وہ ضرورت پوری ہوگی. اب 2 رکعت کا ثواب آخرت میں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب ایک دم بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ صدقہ دیا، مصیبت ٹل گئی، یہ صدقے کا اثر جو اللہ دنیا میں ظاہر کرے گا، اور اجر اللہ آخرت میں دے گا. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے گا اس لیے تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے، وہ ضرورت پوری ہو گئی دنیا میں، یہ 2 رکعت کا اثر، اور 2 رکعت کا اجر اللہ آخرت میں دے گا. اللہ ہمیں یہ ایمان نصیب فرما دے. اللہ انسان کو جو جو نیک عمل کرنے کو کہتا ہے، اس نیک عمل کے اثرات اللہ دنیا میں ظاہر کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ اس کا اجر و ثواب دیتا ہے. یہی آیت شروع میں اللہ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ نے یہاں دونوں چیزیں بتائی، اثر بھی بتایا، اجر بھی بتایا. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی مرد یا عورت نیک اعمال کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اس کو ضرور بے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے دنیا میں. نیک اعمال، پاکیزہ زندگی. اور حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمہ اللہ نے تو اس کا کمال کا ترجمہ کیا اس آیت کا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حضرت تھانوی ترجمہ کرتے ہم اس کو پر لطف زندگی دیں گے، ہم اس کو ضرور بھی ضرور پر لطف زندگی دیں گے، مزیدار زندگی، نیک اعمال والی جو گناہوں سے پاک ہو. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بھی ضرور ان اعمال کا بدلہ آخرت میں ضرور عطا کریں. اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما دے. یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یا اللہ ہمیں گناہ جتنے بھی ہو گئے ان سب کی معافی مانگتے ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے یہاں موجود حاضرین، یا اللہ ایک ایک کی دعا کو قبول فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما. خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب ہم سب کے شیخ، اللہ ان کو کامل صحت عطا فرمائے، ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے. یا اللہ جتنے ہمارے اساتذہ ہیں، یا اللہ سب کی زندگیوں میں خیر و برکت نصیب فرما. اور ہمارے جو اساتذہ، ہمارے بزرگ، ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہر ایک کو ایمان والی زندگی عطا فرما، اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.